نہیں ہم آن لائن کلاس ہاں سر آ گئے. اوکے چلیے. First of all, we have to present the concept of educational management. آواز دردی تھا اصل بچے. السلام علیکم سر. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه؟ جی دا راته سر. وایي چې دا آواز صحیح راځي که نه؟ جی جی سر. بالکل سر. چلو شکر دی چې آواز هم صحیح رسی. د ژوندي خلکو آواز یو بل ته رسی عموما. When they are dead, nothing is there. Now here Yes. زموږ نن ټاپک چې کوم دی که نه that is related to the concept of educational management. First of all, we have to give the meaning of what do we mean by educational management. The main meaning of the educational management means process of planning. It is a complex of 4-5 jargons. Concept management is the process of planning, organizing, directing, controlling, and evaluating to accomplish something. Accomplish mean to get something. Determine objectives of an institution through coordinated use of human and material resources. Management is the art oblique science. It is both art and science. How that is the art and science. Art means that some of the method in which management we play or use that is related to the art. Art means something which is simple, practical, technical. Now, meaning is the again getting work done. Meaning of the art and sciences. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیٹنگ ورک، یعنی کام کرنا ہے. اس میں ہم نے ایک بات کو اخیر تک پہنچانا ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گیٹنگ ورک ڈن، کہ کام ہو جائے. اب مثال کے طور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھا دوں یا کچھ نہ کچھ بتا دوں، تو جب آپ کو میں یہ چیزیں کنوے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کام اس طرح کر رہا ہوں گیٹنگ ورک ڈن ہوتا ہوا بھی نظر ہے. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو کام ہوتا ہی نظر نہیں آتا. تو مینجمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا آرٹ اور سائنس ہے جس میں گیٹنگ ورک ڈن، جس میں کہ یہ ہمیں دکھائی دے کہ کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ود دا ہیلپ آف ادر پیپل، اس میں یہ ہے کہ اب اس میں کون سے لوگ شامل ہیں جو کہ اس میں ہیلپ فل ہیں. اب مثال کے طور پر جو کمپیوٹر پہ کام کر کے دے گیا ہے یا اس مینیج کر کے گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہو یا کروانا ہو تو اس کام کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی ہیلپ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کام کو ہم دین وی کین اکمپلش آور آبجیکٹیو تھرو دی ہیلپ آف ادرس. تو دوسری بات یہ ہے کہ ود دا ہیلپ آف ادر پیپل، دوسرے لوگوں کی مدد کے ساتھ جو ہے ہم اپنے کام کو بخیر خوبی سر انجام دے سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ود ان دا گیون بجٹ، اس بجٹ میں کے اندر ہی جو ہمیں دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کام کو اخیر تک پہنچا سکتے ہیں یا ہم اس کو سر انجام دے سکتے ہیں جتنے ہمارے پاس ریسورسز. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر بھی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، ہمارے پاس سسٹم بھی ہے. اس کو ہم اکٹھا کر کے وہ یہ ہے کہ بھائی اور ان پہ کچھ نہ کوئی خرچہ بھی ہونا ضروری ہے. اب مثال میں لیکچر کر رہا ہوں، کوئی اس کے میرے ساتھ ہیلپر ہے، وہ کچھ کام کر رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ ود ان دا گیون بجٹ، یعنی بجٹ کے اندر ہی یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا اگر ہم بجٹ سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ود دا گیون بجٹ، ہمارے پاس جو بجٹ ہے دیا گیا ہے اسی کے اندر ہی ہم نے کام کرنا ہے. Because when time and the resources are very important
for the accomplishment of any of the objective. کسی مقصد کے حصول کے لیے ٹائم اور بجٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو ود ان دا گیون بجٹ کے اندر ہی ہم نے وہ کام کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایجوکیشن مینجمنٹ کا مطلب ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ود ان گیون ڈیڈ لائنز. ڈیڈ لائنز کا مطلب یہ ہے ود ان دا گیون. اب ہمیں ایک چیز کی بات کہی گئی ہے کہ اس ٹائم کو، یہ ہے آپ کے پاس ٹائم، یہ آپ کے پاس ہیں ریسورسز، یہ آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں یا دیگر ریسورسز ہیں، انفراسٹرکچر ہے. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ود ان دا گیون ڈیڈ لائنز، وہ ہمیں جو اسپیسیفائی کی گئی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کام کو کرنا ہے. تو یہ جو ہے دی کانسیپٹ آف ایجوکیشن مینجمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا پروسیس آف پلاننگ جو ہے، we set certain procedure for the accomplishment of program. Certain procedure is known as the planning process. Organizing means when some of the units are organized and these units are again work for the accomplishment of any objective یا number of objectives. تو اس کو organizing is very important, because when there would not be organization, then we can't attain the objective. Organization کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سسٹم کو آپ نے ایوالو کرنا ہوتا ہے اور اس سسٹم کو آپ جو ہے آپ وہ کر سکیں گے آرگنائزنگ. اور اس کے بعد ہے ڈائریکشن بھی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. ڈائریکشن کس سمت جانا ہے، ہم نے جو ہے اچھا کام کرنا ہے یا میڈیم کام کرنا ہے یا ویسے ہی اتنی اچھی اس کی کوالٹی نہیں ہوگی. تو وہ جو ہے یہ ضروری ہے. کنٹرولنگ اینڈ ایویلیویٹنگ ٹو اکمپلش. اب کنٹرول کرنا ہے اس کو. اب کنٹرولر جو ہے they can play very important role in the accomplishment of any of the program. وہ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس طرح آج کل جو زیادہ تر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا جو طریقہ کار دنیا میں رائج ہوا ہے یا یہ زیادہ پاپولیرٹی گین کر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا. آیا ہم نے جو اب مقاصد متعین کیے ہیں یا جن مقاصد کا تعین کیا ہے، آیا وہ ہم اس کو اس تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایویلیویشن از ویری امپورٹنٹ. ایویلیویشن، اب مثال کے طور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں اور ادھر ایویلیویٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی آیا صحیح سبق پڑھا رہے یا نہیں رہا ہے، یا ویسے ادھر ادھر کی مار رہا ہے، یا جو ہے ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں، یا جو ہے کسی خاص مقصد کے تحت وہ چیزیں کام ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ جو ہے اس میں اس چیز کا evaluation is important to accomplish the predetermined objective. ہمارے پاس مقاصد جو ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گیٹنگ ورک ڈن ود دا ہیلپ آف ادر پیپل ود ان گیون بجٹ ود ان گیون ڈیڈ لائنز. ایک خاص اس کے کام کے تحت اور اس کے خاص اس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نیڈ آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. ایجوکیشنل مینجمنٹ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسیپٹ آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. کانسیپٹ آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ نیڈ آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. پالیسی ایٹ دا نیشنل لیول فوکسز آن سوشل اکنامک اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ. اب نیڈ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے ضرورت ہے اس کی ضرورت کہ یہ ہے نیڈ آف ایجوکیشن مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پالیسی آف ہے نیشنل لیول فوکسز آن سوشل اکنامک اینڈ کلچر. تو یہ جو پالیسی ہے ہماری سوشل ہے، معاشرتی ہے، معاشی ہے اور اسی طرح ہمارے ثقافتی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اب ایجوکیشن میں ہم مینجمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن مینجمنٹ یہ ہوتا ہے
کہ آپ نے اس پالیسی کو آگے بڑھانا ہے. اب سوسائٹی میں ہم کیا چاہتے ہیں, واٹ وی نیڈ ان سوسائٹی, دیر شوڈ بی انٹیگریشن ان دا سوسائٹی. سوسائٹی جو ہے ہماری ایک انٹیگریٹڈ ہو اور ایک ایسی سوسائٹی ہو جو کہ ایک اچھی سوسائٹی ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ایسی سوسائٹی نہیں ہونا ہو جو کہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے, اس میں سالیڈیرٹی نہیں ہے, اس میں سالیڈیرٹی ہے تو ایک کام وہ ایک خاص ڈھب کی نہیں ہے. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی ایجوکیشن مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ ایسی پالیسی ہم نے ایوالو کرنی ہے جس میں کہ آپ نے سوشل اکنامک اور کلچر ڈیولپمنٹ کو آگے کرنا. سوشل اکنامک میں دیکھیں جس ملک کی اکانومی کام کی نہیں ہے تو وہ میرا خیال میں سوسائٹی اتنا اچھا کام نہیں کر سکتی, بیکاز وی موسٹلی ڈیپینڈ اپان آور اکانومی. ہمارے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جی ڈی پی ہے یا جی این پی ہے, وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اگر مضبوط ہے تو آپ جو ہے آپ صحیح طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اکانومی آپ کی کمزور ہوگی, آپ کا جو ہے سرپلس آپ کا بجٹ نہیں ہوگا, اگر آپ جو ہے صحیح تو آپ کا ایکسپینڈیچر اور انکم ایکسپینڈیچر میں اگر وہ ایک طرح کا وہ ہوگا ایکسٹریم ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کی سوسائٹی جو ہے کمزور ہوتی جائے گی. اب اس کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی سوسائٹی بھی امبیلنس ہوگی اور اس کے نتیجے میں دیر وڈ بی ڈیپینڈنسی ان دا سوسائٹی. سوسائٹی میں ڈیپینڈنسی زیادہ بڑھے گی, اور ڈیپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ اس زیادہ تر ہم محتاج ہوں گے قرضے لینے کے دنیا سے. جیسے آج کل ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں چائنا قرضہ دے رہا ہے سی پیک. ابھی تک ہم اس کے وہ تھے کہ بھئی ہمیں لوگ قرضے دیں تب ہمارا نظام چلے, اور یہ جو ہے دس از ناٹ سم تھنگ ہیلدی سائن. یہ ایک ہیلدی سائن نہیں ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے کہ بھئی آپ جو ہے یو آر ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل, آپ یو پلے پیراسیٹک رول. آپ جو ہے ایز اے پیراسائٹ کام کر رہے ہیں, آپ کو دنیا جو ہے مدد دیتی ہے تو آپ آگے چلتے ہیں. اگر مدد نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اتنی کمزور ہے کہ بھئی آپ جو ہے صحیح طور پہ گزار نہیں کر سکتے. اور اس میں کلچر ڈیولپمنٹ, اکانومی کو بھی مضبوط کرنا ہے ایجوکیشن مینجمنٹ کے ذریعے, اور اسی طرح سوسائٹی کو بھی, اور کلچر ڈیولپمنٹ کو. اب کلچر ڈیولپمنٹ کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے؟ our daily practice of the life is known as a culture. کلچر پریکٹس ہیں, اس میں آپ کے فوک ویز ہیں, نارمز ہے, اس میں جو ہے مورل ویلیوز ہیں. ان چیزوں کو سب کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. اب اگر آپ ان کو پروموٹ کریں گے, the best mean to achieve the development in these sphere is through ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, اب اس میں دو قسم کے ریسورسز ہیں, ایک ہیومن ریسورسز ہیں اور دوسرے نیچر ریسورسز ہیں. اگر آپ کے پاس نیچر ریسورسز موجود ہیں اور آپ تھرو ہیومن ڈیولپمنٹ آپ ان کو پہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس کو یہ تھا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اب یہ دیکھیں نا, اب دنیا کا آج کل جتنی بھی مینجمنٹ کا سسٹم چل رہے ہیں وہ ہیومن ریسورس سے مطابق چل رہے ہیں. ہیومن ریسورس اگر ڈیولپ ہیں تو وہ جو ہے سوسائٹی زیادہ ڈیولپ ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ وہ ترقی یافتہ ہوگی. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہیومن ریسورس جو ہے کہ انسانوں کو آپ ایک اچھی تعلیم دیں, ان کو اچھی جابز دیں, ان کو جو ہے آپ ان کی ایک اچھی سٹیٹس ہو سوسائٹی میں, ان کا گزار اوقات اچھا ہو. تو یہ جو ہے یہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ دیر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن. اور یہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے ذریعے مینجمنٹ کے ذریعے دا کانسیپٹ ایجوکیشن مینجمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے یو ہیو ٹو ورک فار دا پروموشن آف سوسائٹی. اب لوگوں کو آپ نے ایک اچھے سمت میں لے جانا ہے, اور وہ جو ہے وہ آپ کی اچھی ایجوکیشن مینجمنٹ اگر بہتر ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ
there would be tremendous advance in the field of technology. This is made available to society only through education. یہ ایجوکیشن ہی کے ذریعے آپ ان چیزوں کو سب کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن مینجمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو جو ہے ایڈوانسمنٹ دے سکتے ہیں ان دا ٹیکنالوجی. اور اگر آپ کی ایجوکیشن کا سلیبس مثال کے طور پر ہمارے یہاں مختلف قسم کے کمیشن بنتے رہے ہیں. ایجوکیشن مثال کے طور پر شریف کمیشن تھا ایک زمانے میں. دوسری اب پالیسی پلاننگ میں جو ہے بہت سے پالیسیز بنتی رہے کہ بھائی کیسا ہونا چاہیے ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے, میں ان کی مینجمنٹ کی ایجوکیشن مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے. اگر ہم اچھی ایجوکیشن مینجمنٹ دے سکتے ہیں قوم کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی اچھے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری سوسائٹی بھی دیٹ وڈ بی بیٹر آف. بیٹر آف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی سوسائٹی ہوگی اور وہ سوسائٹی جو ہے آگے چل کے دنیا میں جا کے کہیں پہ اپنا ایک خاص مقام لے گی اور وہ ایک ترقی پذیر سے لے کر ترقی یافتہ ہو جائے گی. اب دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دے شوڈ ڈیولپ دیئر ایجوکیشنل سسٹم اینڈ تھرو دا ایجوکیشنل سسٹم دے شوڈ ڈیولپ دا ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز کیا ہے کہ آپ ایک آدمی کو آپ اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یو آر ڈیولپنگ ہیومن ریسورسز. اب جتنے آپ کے اچھے لوگ ہوں گے, اچھے لوگ کا مطلب یہ کہ اچھے ایجوکیٹڈ ہوں گے اور اسی طرح اور اچھا کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں آپ کی جو ہے آپ یو آر پروموٹنگ ٹیکنالوجی. اب دیکھیں چائنا کی مثال دیکھیں. چائنا جو ہے ہمارے ساتھ ہی یعنی ہم تو 47 میں آزاد ہوئے, چائنا جو ہے 49 میں آزاد ہوا. اب چائنا کو اگر دیکھیں آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں, ان کے جو جی ڈی پی کو دیکھیں, جی این پی کو دیکھیں, ان کے جو ہے ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو وہ ایک اتنے حد تک وہ پہنچ چکے ہیں کہ دے آر سیلف سفیشینٹ. سیلف سفیشینسی ان کے ہاں ہے. وہ دے آر ایکسپورٹرز آف دا میٹیریلز. ٹیکنالوجی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھائی ان کو دیر شوڈ بی پراپر. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم اگر یہ دیکھیں کہ بھائی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے. ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ یہ دو کانسیپٹ ہیں. دیز آر دا ٹو کانسیپٹ کہ بھائی ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ. ان دا پریزنٹ ڈے literature there are two terms are being used to convey more or less than the same meaning. ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ان میں یہ ہے کہ یو ایس اے کینیڈا اینڈ آسٹریلیا where the educational administration systems are based mainly on the American models. The term administration is more commonly used. وہ ایڈمنسٹریشن زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور برٹن کیا ہے, in Britain and system many influenced by the British system in terms of management. اور وہ ان کا اپنا ایک برٹش مینجمنٹ کا سسٹم ہے, اسے اثر لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے. اب اس کے بعد آپ آ جائیں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن تک. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن سے کیا مراد ہے؟ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں چند ایک مثلا اٹ از ایجوکیشن آر مینجمنٹ آف انسٹیٹیوشن ڈیزائن ٹو فوسٹر ٹیچنگ اینڈ لرننگ. پہلی بات ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کی یہ ہے
کہ زیادہ آپ اس کو فاسٹر کریں, اس کو آگے بڑھائیں. It is the administration and management which institution designed to foster teaching and learning. Teaching learning بہترین طریقے سے آپ ٹیچنگ اور لرننگ اگر آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو دیٹ از دا بیسٹ. دوسری بات یہ دی انسٹیٹیوشن انکلوڈ, کون سی انسٹیٹیوشن میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں. پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس, یہ ادارے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کالجز, یہ ہیں وہ ادارے جو کہ ٹیکنیکل اور ایجوکیشن کالج ہیں. اس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. اب یہ چند ایک ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن والے وہ ہیں کہ بھائی اس میں ایڈمنسٹریشن میں کون کون سی, ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں کون کون سے ادارے پائے جاتے ہیں. دیز انکلوڈ پبلک اور پرائیویٹ اسکول ہے, ایجوکیشن کالجز ہیں, اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز. تو یہ جو ہے جتنے بھی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, یہ بچے رہا تھا مجھے 10 منٹ کا تصور کا تھا. ہاں بس صحیح ٹھیک ہے انشاءاللہ مطلب اللہ یہ 15 منٹ کا فارغ ہے رمضان. اور دا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن چ کم دیکھا نا, دیٹ از امپورٹنٹ. اب اس کے بعد ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن, اب ایجوکیشن ریسورسز سینٹرز, اسکول ڈسٹرکٹس آفیسز, ریجنل ڈائریکٹرز, فیڈرل پروونشل اینڈ ڈویژنل گورنمنٹس, Department of Education and all other institutions or management of administration. These are all the factors which are responsible for the education administration. اس کے علاوہ جو مینجمنٹ آف ایڈمنسٹریشن آف دا بورڈ آف رینج آف انسٹیٹیوشن اسپورٹس, اب وہ حصے جو اس کو ان کو اسپورٹس کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح اس کا حصہ کہلاتے ہیں. اب اس کے بعد ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن, بس ایک دو باتیں میں کہتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو ملیں گے تو آپ کو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ پڑھائیں گے. ابھی چونکہ وی آر, اب میں تھوڑا سا اپ سیٹ بھی ہوں کیونکہ کچھ اس طرح دیر آر مینی اپس اینڈ ڈاؤنس. اب اس میں یہ ہوگا کہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن یہ ہے ہیز سرٹن آسپیکٹس کامن آف دا ادر فیلڈ آف دا مینجمنٹ سچ ایز پبلک ایڈمنسٹریشن, ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ بزنس مینجمنٹ. اب ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن اس کی ہسٹری کی طرح اگر آپ جائیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ these are all the practices but it is also a field of the study. پریکٹسز بھی ہیں اور فیلڈ آف اسٹڈی بھی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی 20ویں صدی میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کیسے چلتی رہی اور 19ویں صدی میں کیسے چلتی رہی. اس کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا دیز آر سم آف دا ویری امپورٹنٹ آسپیکٹس ٹپس which are recommended for the development of education administration. یہ اس کے چند ایک ٹپس ہیں اس کے کہ بھائی اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کورس آف دا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن وردی آفرڈ ایٹ دا ٹیچرز کالج یونیورسٹیز. یہ یونیورسٹیز اور کالج میں جو کچھ لوگ کرتے رہے ہیں یا پڑھاتے رہے ہیں یہ ان کو ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ بھائی وہ کیسے پڑھاتے رہے, کیسا وہ چلتا رہا. تو یہ اس کی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن از ناٹ اونلی اے فیلڈ آف پریکٹس بٹ اٹ از آلسو اے فیلڈ آف اسٹڈی. یعنی پریکٹیکل بھی ہے اور اسٹڈی بھی ہے. اسٹڈی اور پریکٹس میں کیا فرق ہے؟ اسٹڈی اور پریکٹس میں فرق یہ ہے کہ بھائی یو گین اے نالج فار دی پروموشن آف یور آئیڈیاز, یہ آپ کا بوجھ ہے. اور اسی طرح جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو پریکٹس تھنگ
provide, I mean, a sort of vision to the people. یہ ہے اس کا ایجوکیشن ہسٹری. اب ایجوکیشن ہسٹری کو آپ دیکھیں کہ شکاگو، ہارورڈ وغیرہ یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ یا آسٹریلیا میں ہیں یا برٹن اور امریکہ میں ہیں، تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن سو وی کین conclude that there are certain unique aspects specifically in the education administration, and the aims and the objective is that are achieved and the quite different from those of business. اب یہ بزنس اور اس سے نظام سے ان کا اتنی مطابقت نہیں ہے. ایجوکیشن is something different and different. Its practices are also different. اب اس میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ایز اے ڈسپلن کیا ہے، بس یہ 2 باتیں میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ہم وی جسٹ وائنڈ اپ دا لیکچر، اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایون آئی وڈ بی fully prepared for that, and okay, then we would be conveying many good things with each other and interacting to know that how the better lecture could be provided. اب اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں we must we understand that the concept of those discipline cannot be borrowed interdiscriminately but have to have adopt. ان چیزوں کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اڈاپٹ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ایز اے ڈسپلن جو ہے اس کو یہ ہے از دا فیلڈ آف اسٹڈی مینلی فار دوز ہو آر ایسپائرنگ ٹو بی ایڈمنسٹریٹر ٹو کرنٹلی. تو یہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ بھائی ہاؤ ٹو ایکوائر مینی گڈ تھنگس دیٹ وی should provide, make ourself a good educational administrator, اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن کا نظام جو ہے وہ بہترین ہم اس کو چلا سکے. What is the job of educational administrator؟ اب اس کا جاب ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر کا کیا ہے؟ اب یہ 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. The basic purpose of the educational administrator is to enhance teachings and learning. پہلا اس کا جو مقصد ہے وہ تو ٹیچنگ اور لرننگ کا جو وہ ہے اس کو ہم انہانس کریں. دوسرا یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن سرو ایز اے انسٹرومینٹل اینڈ اے سپورٹیو رول اینڈ ناٹ اے پرائمری رول. یعنی یہ جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنیادی طور پر انسٹرومینٹل ہے. انسٹرومینٹل کا کیا مطلب ہے؟ انسٹرومینٹل مین دیٹ when you provide help or facilitate certain process, that is known as instrumental. یہ چیز کو انسٹرومینٹل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے ہمیں پازیٹیو اور اچھے سے اچھے ریزلٹس مل سکیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اس چیز کو آپ نے اٹ شوڈ ورک ایز انسٹرومینٹل اینڈ سپورٹیو رول, ناٹ ان پرائمری رول. اب اس میں مینی ایڈمنسٹریٹر انوائٹس ڈو ناٹ administrator activates to see that how the educational administration. تو بس اسی پہ I end my lecture. Next time we will be interacting with one another more efficiently. راضم جی سب آئے. ہیلو بس بند گئے خب بے اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باغ کو نیکسٹ سر جی سر ایک بات آپ سے کہنی تھی. جی فرمائیں. جی سر اگر یہ ہمیں تمام میٹیریل فرام فرسٹ ویک ٹو اینڈ اگر پورٹل پہ آ جائے تو ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں. انشاءاللہ ضرور. یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے, چیزیں موجود ہیں. اب صرف یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک صاحب فراش تھا
تو آج اٹھاؤں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جی ٹھیک سر، ہے کیونکہ اسائنمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے 10 جنوری، تو اگر وہ ہمیں مل جائے تو آسانی ہو جائے گی اسائنمنٹس کرنے میں بس بھی. نیکسٹ سیٹرڈے کو جب ہم ملیں گے نا تو جی میں آپ کو سب کچھ سارا شیڈیول بتا دوں گا، اور مقبل کی کوشش کریں گے کہ ایک دو کلاسیں مزید بھی آپ کو ایڈیشنلی میں پڑھا سکوں. جی سر، یہ فرام فرسٹ ویک ٹو اینڈ یہ پورٹل پہ مٹیریل اپلوڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کے، سارا اپلوڈ ہو جائے ہاں وہ میں فرسٹ ویک؟ کروں گا انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو اوکے سو جی. مچ. اور کوئی بات ہے؟ نہیں سر، بس یہ مٹیریل کے حوالے سے سارے اسٹوڈینٹس کنفیوزڈ ہیں نا، کہ اگر نہیں ہمیں انشاءاللہ شروع آپ سے کو میٹیریل ملے گا، جتنا میٹیریل آپ چاہیں گے آپ کو ہم پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھینک یونیورسٹی یو جی، والوں کو تھینک یو. میں ہینڈ اوور کر دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو جی ضرور سر، پہنچے. تھینک یو سر، السلام ٹھیک ہے علیکم. جی، مہربانی. اوکے، السلام دعا علیکم. فرمائیں ہماری صحت کے لیے تاکہ اللہ اپنا کرم کرے. آمین سر، آمین. آمین. السلام علیکم. ٹھیک شو کنن. السلام علیکم. ہاں انشاءاللہ بے ملاقات بکو جی. بس دادے چنن خو بس کارو شو لگ زیات بس انشاءاللہ اس امپرومنٹ را دی جی انشاءاللہ.